الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات برگزیدہ مختلف عنوانات کے ماتحت یعنی مختلف کاموں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کیا تھیں اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. اسی حدیثوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. نشست، سلسلہ نمبر 288. نشست یعنی بیٹھک میں عادت طیبہ مختلف رہی. کبھی اکڑو بیٹھتے، کبھی بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں کے پاس لپیٹ لیتے، کبھی بجائے ہاتھوں کے کپڑا لپیٹ لیتے. اکڑو بیٹھنے میں کبھی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو بند لیتے، کبھی کپڑے سے ویسا بیٹھتے، کپڑا باندھ کر بیٹھتے. 289. بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو اکثر الٹی جانب اور الٹے ہاتھ کی طرف ٹیک لگاتے. 290. کبھی بطور تفریح کنویں کے دہانے میں پاؤں لٹکا کر اور پنڈلیاں کھول کر بیٹھتے. بکریوں کی تعداد، سلسلہ نمبر 290. 291. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کی تعداد 100 سے متجاوز ہو. چنانچہ جب تعداد بڑھنے لگتی تو ان میں سے کسی ایک کو ذبح کر ڈالتے تاکہ 100 کی تعداد باقی رہے. مسجد میں اعلان، نمبر 292. کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کے لیے جو مسجد سے باہر کہیں گم ہو گئی ہو مسجد میں اعلان کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے اور فرماتے لا رد اللہ علیک ضالتک، یعنی اللہ تیری گمشدہ چیز نہ ملائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا. 293. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹھٹے مار کر نہیں ہنستے بلکہ صرف مسکراتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ہنسی میں دانتوں کے صرف کیلے دکھائی دیتے لیکن کوا ہرگز دکھائی نہیں دیتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک نظر آتے تھے، اندر کے مسوڑے وغیرہ نظر نہیں آتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا. 294. جس طرح ہنسنے میں ٹھٹے کی آواز نہیں نکلتی اسی طرح رونے میں بھی آواز نہیں نکلتی بلکہ ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور سینے سے ایسی آواز سنائی دیتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہے یا کوئی چکی چل رہی ہے. چنانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں تدمع العین ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا، یعنی آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم کرتا ہے اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. غم کے وقت کیفیت. 295. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غم و صدمہ طاری ہوتا تو دست مبارک سر اور داڑھی مبارک پر بار بار پھیرتے، ریش مبارک کو پکڑتے اور کبھی انگلیوں سے اس میں خلال کرتے اور فرماتے حسبی اللہ ونعم الوکیل. خوشی کے وقت کیفیت. 296. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے وقت نظر نیچی کر لیتے. صدقے کے مال کی اہمیت. 297. کہیں سے صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غریبوں اور مستحقوں پر تقسیم نہ فرما دیتے گھر تشریف نہیں لے جاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی مشغولیتیں. 298. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے گھر میں رہتے خانگی کاموں میں مصروف رہتے، خالی و بیکار ہرگز نہیں بیٹھتے. گھر کے معمولی سے معمولی کام انجام دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار نہیں تھا. مثلا دودھ دوہ لیتے، یعنی بکریوں سے دودھ نکال لیتے، جانوروں کو چارہ ڈال دیتے، کپڑے یا ڈول وغیرہ میں پیوند لگا لیتے،
اپنا جوتا خود سی لیتے، خادم کے ساتھ مل کر آٹا پسوا لیتے، بازار کے کام میں عار نہ ہونا، عار یعنی شرمندگی۔ 299 بازار سے سودا سلف لانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عار نہیں کرتے تھے، بازار خود تشریف لے جاتے اور سودا کپڑے میں باندھ کر لے آتے۔ بارش کا پہلا پانی۔ 300 بارش کا پہلا پانی برستا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تہبند کے سب لباس اتار دیتے اور اوپر کے بدن کو بارش کے پانی سے تر کرتے۔ خطوط لکھوانے میں عادت۔ نمبر 301 خطوط لکھوانے میں عادت طیبہ تھی کہ بسم اللہ کے بعد مرسل یعنی جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے، مرسل کا نام لکھواتے اور پھر مرسل الیہ کا، اس کے بعد خط کا مضمون لکھواتے۔ سیدھے و الٹے ہاتھ سے کام لینا۔ نمبر 302 علاوہ ایسے کاموں کے جن میں غلاظت کی صفائی کو دخل ہوتا اور ہاتھ میں نجاست لگنے کا خوف ہوتا، مثلا ناک صاف کرنا، آب دست لینا، جوتا اٹھانا وغیرہ وغیرہ، تمام کاموں کو سیدھے ہاتھ سے انجام دینا پسند فرماتے تھے۔ یعنی یہ جو اوپر ابھی بیان کیے گئے ہیں، ناک صاف کرنا، آب دست لینا یعنی بڑی ضرورت پوری ہونے کے بعد دھونا، تو اور جوتا اٹھانا، ایسے کاموں میں صرف لیفٹ ہینڈ بایاں ہاتھ استعمال کرتے، ورنہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کو پسند فرماتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی چیز دیتے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور اگر کوئی چیز لیتے تو سیدھے ہاتھ سے لیتے۔ خواب پوچھنے کا شوق۔ 303 عادت طیبہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ان کے خواب پوچھتے۔ جس نے جو خواب دیکھا ہوتا وہ کہتا۔ خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ ارشاد فرماتے: خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ گھوڑے سے محبت۔ نمبر 304 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے جانوروں میں گھوڑا بہت پسند تھا۔ اس کی آنکھ، اس کا منہ اور اس کی ناک اپنی آستین سے پوچھتے اور صاف کرتے۔ اس کی عیال کے بالوں کو انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک بندھی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شگون نہ لینا۔ نمبر 305 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شگون نہیں لیتے بلکہ فال لیتے۔ جب کسی جگہ ٹھہرنا چاہتے اور اس جگہ کا نام نہیں ہوتا تو چہرے انور پر کراہیت کے آثار نمایاں ہوتے، اور اگر اس کا نام ایسا ہوتا جس کے معنی خوشی کے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسرت کے آثار ظاہر ہوتے۔ یہ تھوڑا سا صحیح پڑھنا ہے، تھوڑی سی غلطی پڑھائی میں ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شگون نہ لینا۔ نمبر 305 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شگون نہیں لیتے بلکہ فال لیتے۔ جب کسی جگہ ٹھہرنا چاہتے اور اس جگہ کا نام برا ہوتا تو چہرے انور پر کراہیت کے آثار نمایاں ہوتے، اور اگر اس کا نام ایسا ہوتا جس کے معنی خوشی کے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسرت کے آثار ظاہر ہوتے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا نام ایسا ہوتا جس کے معنی لڑائی جھگڑے ٹوٹے وغیرہ کے ہوتے تو اس کو اپنا کوئی کام سپرد نہیں کرتے بلکہ اپنا کام اس سے لینا پسند فرماتے جس کے نام میں کامیابی، عیش، مسرت و خوشی کے معنی نکلتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تفریح فرماتے۔ نمبر 306 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغات کی تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی باغات میں تفریح کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے کا شوق بھی فرماتے۔ نمبر 307 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصحاب تیرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی جوڑ مقرر فرما دی کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف تیر کر جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے ہوئے ان کے پاس گئے اور ان کی گردن پکڑ لی۔
اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔